السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم۔ وقال بنا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے جس میں حجاج کرام حج کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی حجاج کرام اپنے ملک سے مکے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ میں نے جو خطبے کے آغاز میں آیت تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے جو اللہ نے گھر بنایا وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ مکے کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا، قرآن میں اس لیے فرمایا ببکہ، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ ہدی للعالمین، تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اللہ نے وہاں پر بہت ساری نشانیاں رکھی ہے، اس میں ایک مقام ابراہیم۔ محترم سامعین کرام، حج اسلام کے 5 ارکانوں میں سے چوتھا رکن ہے۔ جو حدیث میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جو پیش کی ہے: بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت نمبر 1، و اقام الصلاۃ نمبر 2 نماز، و ایتاء الزکاۃ نمبر 3 زکات، والحج اور نمبر 4 حج، و صوم رمضان اور نمبر 5 رمضان کے روزے۔ تو یہ چوتھا رکن ہے۔ تو اس رکن کے لیے، حج کے لیے، ذوالقعدہ کے اندر حجاج کرام روانہ ہوتے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے۔ کچھ لوگ پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد مکہ جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جس شہر کے لیے حجاج کرام جاتے ہیں، جہاں پر فرض حج ادا ہوتا ہے، وہ شہر مکہ، اور اس شہر کو حدیث کے اندر ام القریٰ کہا گیا کہ شہر تمام شہروں کی ماں ہے۔ جتنے بھی شہر ہیں ان تمام شہروں کی ماں ہے کون؟ مکہ، جس کو قرآن میں مکہ کہا گیا، ام القریٰ۔ اور یہ وہ شہر ہے جس میں داخل ہونے کے لیے ایمان کی شرط ہے۔ جس طرح آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہو تو آپ کو اس کے لیے ویزا دینا پڑتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو
یہاں سے سعودی جانا ہے یا دبئی جانا ہے یا آپ کو ملیشیا جانا ہے، سنگاپور جانا ہے تو آپ کو ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر مکہ سعودی کے اندر ہے، سعودی کا ویزا لینا پڑتا ہے، اور سعودی کا ویزا لینے کے بعد بھی آپ کو ایک شرط کو پورا کرنا ہوگا. وہ شرط کیا ہے کہ آپ ایمان والے ہونے چاہیے. غیر مسلم اس شہر میں نہیں جا سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اے ایمان والو، یہ جو مشرک ہے یہ نجس ہے، یہ پلید ہے. فلا يقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب نہ جائے اس سال کے بعد. تو جو غیر مسلم ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوں. تو غرب یہ مبارک شہر ہے جس کو ام القریٰ کہا گیا، جس شہر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. غار حرا اس شہر کے اندر ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یہ وہ شہر ہے جس میں میرے اور آپ کا قیامت ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. پہلے قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد، قسم بھی اس شہر کی. پھر آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے کہ آپ اس شہر کے اندر تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. تو یہ ایک مبارک شہر ہے. یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر مڑ کر دیکھا، اور جب مکے کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا اے مکہ شہر، تو مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت پیارا ہے، میں کبھی تجھے نہیں چھوڑتا. اگر میری قوم مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتی، میں کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑتا، مجھے تو بہت پیارا ہے. اور یہ کہہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، آنسو بہنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا اور قرآن میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس خدا نے آپ پر قرآن کا حکم نازل کیا وہی خدا آپ کو پچھلی والی جگہ پر لے کر آئے گا. یعنی آپ پھر واپس اس شہر کے اندر آئیں گے. اللہ نے فرما دیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. تو یہ اس قدر محبوب شہر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی کوئی انتہا نہیں. یہاں تک کہ جب آپ مدینے کے اندر تھے، جب قبلہ بیت المقدس قبلہ تھا، لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہمارا قبلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد حرام کو بنا دے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے. آپ کی ہمیشہ ایک خواہش ہوتی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ حکم نازل کر دے اور ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ کی طرف ہو جائے، مسجد حرام ہو جائے. قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ بے شک ہم بار بار اٹھنا آپ کے منہ کا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کی آپ چاہتے ہیں، جس قبلے سے آپ راضی ہیں. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا. جب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جس قبلے کو آپ چاہتے ہو، جس سے راضی ہو، اس کی طرف آپ کے منہ کو پھیر دیں گے، تو جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پڑھی
یہ آدھی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی اور آدھی نماز کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی. تو آج بھی وہ مسجد جس میں یہ نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی، آج لوگ مسجد موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد. جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، زیارت کی ہوگی مسجد قبلتین کی. تو اس مسجد کو مسجد قبلتین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے آدھی نماز بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی، اور جب حکم آ گیا آدھی نماز آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. تو غیر محترم بزرگو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی اس شہر سے کہ مدینہ جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چاہتے تھے. تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ پھر آپ کو پچھلی جگہ لے کر آئے گا. یہ وہ شہر ہے محترم بزرگو دوستو جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. کیا دعا کی؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. تو اللہ نے امن والا شہر بنایا. اس سے پہلے یہ بھی دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہ اللہ میں اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آیا ہوں جہاں کھیتی ہے نہ باڑی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ریگستان ہے، تیرے محترم گھر کے پاس. ربنا یقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس یا اللہ تو لوگوں کے دل اس شہر کی طرف مائل کر دے. تحویل وارزقهم من الثمرات اور ان لوگوں کو پھلوں سے روزی دے. تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا. جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو ملتا تھا نہ پینے کو ملتا تھا، آج دنیا کی تمام سبزیاں، تمام پھل وہاں پر موجود ہے. ہر ایک کھانے کی چیز وہاں پر ملتی ہے. اور تمام دنیا کے لوگ جو مسلمان ایمان والے ہیں وہ مکہ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے دل مائل ہے. اگر کسی کے اندر تھوڑا بھی ایمان ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو مکے کی زیارت ہو جائے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. تو پہلے کیا دعا مانگی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. تو اللہ نے امن والا شہر بنایا. ایک بادشاہ تھا یمن کا جس کا نام ابرہہ تھا. اس نے سوچا، ایک عیسائی تھا، کہ لوگ تمام دنیا کے لوگ مکے کو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کیوں نہ میں ایک کعبہ اپنے ملک میں بنا دوں. تو چنانچہ اس نے ایک کعبہ بنایا. کافی وقت لگا بنانے میں، اور پھر تمام لوگوں کو کہا کہ تم وہاں نہیں جانا بلکہ میرے کعبے میں آ کے حج کرنا. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ بجائے حج کرنے کے کسی نے وہاں پر آگ لگا دی، کسی نے جا کے پیخانہ کر دیا. اب اس کو غصہ آ گیا. اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک میں اس کعبے کو جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، جب تک اس کو میں منہدم نہیں کر دوں گا، اس کو ڈسٹرائے نہیں کر دوں گا، تب تک لوگ میرے کعبے کی طرف نہیں آئیں گے. تو چنانچہ بادشاہ اپنے پورے فوجوں کو لیتا ہے، ہاتھی پر سوار ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ کے لیے نکل جاتے ہیں. جب یہ مکہ مکرمہ کے لیے نکل جاتے ہیں تو مکے والے اس فوج کو دیکھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. اس وقت کعبے کے متولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہوا کرتے تھے. آپ کے دادا نے لوگوں سے فرمایا کہ چلو شہر چھوڑ دو، باہر چلے جائیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. تو چنانچہ تمام لوگوں نے شہر خالی کر دیا، شہر سے باہر چلے گئے. اب یہ ابرہہ ہاتھی کی فوج لے کر شہر میں داخل ہوا، مکے پر چڑھائی کر دی. لیکن پھر اللہ نے جو کیا ان کے ساتھ میں وہ قرآن میں موجود ہے. قیامت تک
موجود رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ نازل کیا، سورہ فیل، اس میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ الٹا نہیں پڑ گیا؟ آئے تھے وہ لوگ کیا کرنے کے لیے؟ کعبے کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آئے تھے، منہدم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے پرندے بھیجے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، اور یہ پرندے اپنے پنجوں میں پتھر کی کنکریاں لیے ہوئے تھے، اور وہ پتھر کی کنکریاں ان کے اوپر برسا رہے تھے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جب یہ پتھر کی کنکریاں برسا رہے تھے تو ایک ایک کنکر ایسی لگ رہی تھی لوگوں کو، ہاتھی والوں کو، جیسا کوئی ایک بہت بڑا بم گرا دیا ہو، جس سے بم میں ہلاک ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ کوئی اسی وقت ہلاک ہوئے اور کوئی بعد میں ہلاک ہوئے۔ تو چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہوگی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جیسے کھائے ہوا بھوس، جانور بھوسا جو کھاتا ہے کھانے کے بعد کیسا ہو جاتا ہے، ان کی حالت ایسی ہو گئی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو یہ کیا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ آپ نے دعا مانگی تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ تو اللہ نے اس شہر کو امن کا شہر بنایا۔ ایک اور دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یا اللہ ان لوگوں میں سے ہی ایک نبی کو بھیج، جو نبی یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کا علم سکھائے، والحکمۃ، حکمت کی باتیں سکھائے، ویزکیہم، اور ان لوگوں کو شرک سے، بت پرستی سے پاک کر دے۔ تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، یہ مکی کے فضائل تھے، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو خاص مقام اور خاص دنوں میں انجام دی جاتی ہے۔ تو خاص مقام کیا ہے؟ وہ ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ ہی آپ حج کو ادا کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے علاوہ کہیں بھی جا کر آپ حج ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز ہے، آپ نماز کسی بھی ملک میں جا کر، کسی بھی شہر میں جا کر، کسی بھی گاؤں کی مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کہیں بھی جا کر دے سکتے ہیں، روزہ کہیں بھی جا کر رکھ سکتے ہیں، اور نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے ایک خاص جگہ کو مقرر کیا ہے، وہ ہے مکہ مکرمہ، جہاں آپ فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خاص ایام میں وہ ہے ذوالحجہ کے ایام۔ تو غرض محترم دوستو، یہ حج کا سیزن ہے، حجاج کرام اس مہینے میں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حج کے فضائل، مکے کے فضائل جانیں، تاکہ ہمارے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو، اور ہم خوش و خضوع کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں، ہم جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ فریضہ حج ادا کر سکے، اور جو نہیں جا رہے ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو، کائنات کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حج نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔